اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی، اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں غازی علم الدین شہید کے مزار پر، جو کہ میانی صاحب قبرستان لاہور میں واقع ہے۔ آج میں آپ کو مکمل زیارت کرواؤں گا غازی علم الدین شہید کے روضے کی، اندر اور باہر سے۔ ناظرین اکرام، یہ غازی علم الدین شہید کا مزار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھولوں کی برسات ہوئی ہے اور انتہائی بارونق مزار ہے۔ ناظرین، ہر وقت یہاں پر کوئی نہ کوئی دعا کے لیے ضرور آیا ہوتا ہے۔ دن رات یہاں پر لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں اور غازی علم الدین شہید کی روح کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، اس مزار کے اندر غازی علم الدین شہید کا شجرہ نصب بھی لکھا گیا ہے۔ اس شجرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عاشق رسول غازی علم الدین شہید، ان کے جو آباء و اجداد تھے، یہ پہلے سنگھ تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد غازی علم الدین شہید کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھائی اور بھی تھے، ان کا نام تھا محمد دین۔ اب آگے سے جو ان کی اولاد ہے، ان کا نام ہے رشید احمد، اور دوسرے کا رفیق احمد، پھر رشید احمد کے 3 بیٹے، پھر اسی طریقے سے عبد الباسط صاحب کے بیٹے، عبد الواحد صاحب کے بیٹے، اسی طرح سے اس کے اندر کمپلیٹ ان کا شجرہ نسب لکھا گیا ہے۔ اس شجرہ نسب کو روک کے آپ دوبارہ سے دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو مکمل نظر آئے گا۔ اور یہ اندر احاطے کے اندر جتنی بھی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، یہ ان کے خاندان کی ہی ہیں، جیسے کہ ان کے بھائی کی قبر، جیسے کہ ان کے بھتیجے کی قبر۔ ناظرین، یہ جو شجرہ نسب ہے، یہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ دکھا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ غازی علم الدین شہید کے حوالے سے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا گنڈا تویز کا کام نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر کوئی گدی نشین بھی نہیں ہے۔ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی گدی نشین یا سجادہ نشین نہیں ہے، اور یہاں پر کسی بھی قسم کا نذرانہ یعنی کہ چندہ بھی نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی چندے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ پر رونق مزار میانی صاحب قبرستان لاہور میں واقع ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رام پال، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کی بلکہ کتاب بھی لکھ ڈالی، گستاخی کے حوالے سے بہت بڑی گستاخی کی، تو اس وقت کے عاشق رسول غازی علم الدین شہید کو جب پتہ چلا کہ اس نے گستاخی کی، اور علماء اکرام کی جب اس نے تقاریر سنی اور اسے بالکل کنفرم ہو گیا کہ اس گستاخ نے شدید گستاخی کی ہے، تو غازی علم الدین شہید نے اس گستاخ کے پیٹ میں خنجر گھسا دیا اور خنجر کا وار کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا۔ تو ناظرین، اس مزار پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور کی برسات ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ ناظرین، یہ کچھ چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے خاندان کی ہی قبریں ہیں، اور یہ مزار کے اوپر جو پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، قطار و قطار آ رہے ہیں، اور دعائیں کر کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بیرونی منظر اگر دکھاؤں تو باہر سے ایک خوبصورت گیٹ، اور گیٹ کے ساتھ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ باوضو ہو کر اندر جاتے ہیں، اور اس کے بھی اگر باہر دیکھا جائے تو یہ غازی علم الدین شہید کے مزار کے باہر
ایک کتبہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کی آلویز ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ مزار کے بعد ایک بہت بڑا بورڈ ہے جس کے اوپر غازی علم الدین شہید کا نام لکھا ہوا ہے، اور مزار کے بعد ہر مزاروں کی طرح